كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم بھائیوں بزرگوں، ابھی تک ہر سنیچر کو بیان ہوتا تھا، لیکن اب سے انشاءاللہ تعالی ہر سنیچر کو جو پرانا دستور تھا، جو پرانا معمول تھا کہ اس کتاب کی تشریح توضیح کی جاتی تھی. اس کتاب کا نام ہے سنن و آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں. یعنی اس میں زندگی گزارنے کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے سونے کے، بیداری کے آداب، خواب کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، غسل کے، لباس کے، انگوٹھی کے، سمجھ رہے ہیں، معمولات یومیہ، عبادات، وضو کے آداب، مسجد کے، نماز کے، توبہ کے، معاشرت یعنی والدین کے حقوق و آداب، صلہ رحمی کے آداب، بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق و آداب، معاملات یعنی خرید و فروخت کے آداب. یہ چل رہا ہے معاملات، کیونکہ یہ کتاب کافی ٹائم ہو گیا اس کو شروع ہوئے، ہر سنیچر کو ہوتی تھی الحمدللہ. اس کی تعلیم، تشریح، توضیح، سمجھ رہے ہیں. تو اب سے پھر شروع کرتے ہیں. تو معاملات کا جو چیپٹر ہے وہ چل رہا تھا، اس میں معاملات کے جو آداب تھے اس میں خرید و فروخت کی سنتیں، طریقہ اس کا، اسی طریقے سے کرایہ پر مزدور رکھنے کے آداب، اسی طریقے سے نکاح کے آداب. اب نکاح کے بعد شب زفاف کا معاملہ آتا ہے، فرسٹ نائٹ جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پوری زندگی میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کا مرحلہ رہتا ہے. تو اس کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے، شریعت میں اس کے لیے کیا ہدایات ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے ساتھ جمع کیسے کرنا چاہیے، صحبت کیسے کرنا چاہیے. نکاح کے لیے خریداری امراوتی سے ہوگی. کہاں سے؟ امراوتی کم ہے، بامبے، اور کدھر؟ احمد آباد بھی جاتے ہیں، گجرات بھی جاتے ہیں، سورت بھی، بھوپال، بھوکال مچانے کے لیے. اس کی خریداری، اس کی تیاری بہت دور دور. لیکن نہ لڑکی والوں کو شریعت کے احکام کا پتہ ہے، نہ لڑکے والوں کو شریعت کے احکام کا پتہ ہے. بلکہ فرسٹ نائٹ کیسے گزارنا اور بقیہ پوری زندگی کیسے گزارنا کچھ پتہ ہی نہیں. دعائیں کیا پڑھنا، یہ جو ہم بستری ہوتی ہے اس کا سنت طریقہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن کپڑے دیکھو تو 5,000 کا سوٹ ہے، یہ ایسے منیمم. اور بھی بہت سارے لون، تو رے باپ رے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ والا لون بک ہوتا ہے ولیمے کے لیے. لیکن لڑکے کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ 15 منٹ کسی مولانا صاحب کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر یہ سمجھ لے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنا ہے. فرصت نہیں. پوچھو تو بولتے ڈر لگتا ہے مولانا صاحب سے بات کرتے ہوئے، مولانا صاحب پر کمنٹ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے، مولانا صاحب کی برائی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے. جس سے ڈرنا چاہیے کہ علماء سے
علماء کی بلا وجہ، علماء حق کی بلا وجہ توہین کرنا، غیبت کرنا، اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے، لیکن جو ضروری ہے، جس کے لیے علماء موجود ہے، جس کے لیے اللہ نے علماء کو رکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء اکرام کے وارثین ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ہی، میں تو افسوس کا مقام ہے، میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جب بھی تمہاری شادی کرنے کا ارادہ ہو، ہم سے ضرور ملاقات کریں، آپ رہنمائی حاصل کریں کہ آپ کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیونکہ ابا بھی نہیں بتاتا یہ سب باتیں، بہت وہ شرم سمجھتے ہیں اور شرم آتی ہے، کوئی نہیں بتاتا، اور جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ والا کیپسول کھانا اور یہ والا اس حکیم کے پاس چلے جاؤ۔ سب بے وقوف لوگ ہیں یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں اور ایسا بتاتے ہیں۔ یہ نوجوان دوست آپس میں کہ تو اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس چلا جا، ارے کیا ہے یہ؟ تو بہرحال یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت ہی حساس ہے، اور اس میں شرم و حیا کی بھی باتیں آئیں گی، لیکن ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کرنے سے بالکل نہیں شرمائے۔ یہ جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ قرآن کی ہوں گی، حدیث کی ہوں گی، صحابہ کرام کی ہوں گی، اگر وہ شرم کرتے تو ہمارے پاس پہنچتی کیا؟ نہیں پہنچتی۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ دین کے معاملے میں شرم نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزوں سے علم نہیں آتا ہے، ایک تکبر سے اور ایک شرم سے، یہ دو چیزوں سے علم نہیں آتا۔ کسی کو گھمنڈ ہے اس کو علم نہیں آئے، کسی کو شرم ہے اس کو بھی علم نہیں آئے، بلکہ حدیث شریف میں ہے انما شفاء العی السؤال، کہ جس کو کچھ خبر نہیں ہے، جو کچھ نہیں جانتا ہے، اس کی شفا، وہ سمجھیے ایک نابینا کی طرح ہے، اس کی شفا کس میں ہے؟ پوچھنے میں، سوال کرنے میں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل ذکر یعنی علماء سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو۔ ذریعے سکون بیوی کے میسر ہو جانے پر اللہ کی نعمت کا استحضار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں بیوی کو نعمت بتلایا ہے، رحمت بتلایا ہے، تو جب شادی کا ارادہ ہو یا جب شادی کر لیں تو یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کی ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک سکون کا ذریعہ ہے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقوق زوجیت کی ادائیگی اور صالح اولاد کے حصول کی نیت کرنا۔ یہ نیت کرنا کہ بھئی عفت و پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے وہ شادی کرے، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے شادی، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا، اور نیک اولاد کی تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔
تو جو ہمارے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنیں گی. انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, 3 چیزیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے, 3 چیزیں پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے. نمبر 1 صدقہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اس نے کتاب لکھ دی, لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کو ثواب ملتا رہے گا. نمبر 2 صدقہ جاریہ, اس نے کوئی کام کر دیا, ٹھیک ہے, کسی کے گھر میں نل لگوا دیا, نل کا سسٹم کروا دیا, مسجد میں پنکھا لگا دیا, اب وہ جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کریں. تو اولاد کہاں سے آئیں گی؟ ایک مولانا ہے, مولانا ابراہیم صاحب پانڈو دامت برکاتہم, ان سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا کہ اولاد ہو جائے. تو حضرت نے پوچھا شادی ودی بھی کیے ہو؟ شادی ودی بھی کیے ہو کہ نہیں, کہ صرف اولاد کی دعا کروا رہے؟ تو بھائی اولاد کہاں سے آئیں گی؟ شادی کریں گے تبھی تو آئیں گی. تو یہ نیت کیجئے آپ. اور قرآن جس کو حضور نے فرمایا کہ آدمی کو یہ کام آتا ہے انتقال کے بعد, تو نیک اولاد کی تمنا بھی کرنا, دعائیں بھی کرنا. انبیاء کرام نے دعائیں کی, رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے. تو نیک اولاد کی خواہش رکھنا, یہ نہیں کہ فیملی پلاننگ کہ 5 سال آرام کریں گے, گھومیں گے, عیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر برابر گھماتے ہیں, ان کو بچے ہی نہیں ہوتے. پھر ایسے لوگوں کو پھر بچے ہوتے نہیں ہیں, پھر پریشان ہو جاتے, دعائیں کرواتے پھرتے ہیں, حکیموں کے چکر کاٹتے ہیں, ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے پلاننگ مت کیجئے, بلکہ اولاد یہ مطلوب ہے, محمود ہے شریعت میں. حضور نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جس کے جو زیادہ بچے جس کے یہاں ہوتے ہوں. تو کیسے پتہ چلے گا؟ ارے بھائی اس کے خاندان میں عورتوں کو دیکھو کہ ان کے کتنے بچے ہیں, زیادہ بچے ہیں تو اس کے بھی زیادہ بچے ہوں گے. یہ حدیث شریف ہے, تزوج الودود الولود, خوب پیار کرنے والی, خوب جو ہے بچے جننے والی سے شادی کرو. اور حضور نے فرمایا کہ تمہاری کثرت اگر زیادہ ہوگی, پاپولیشن زیادہ ہوگا امت محمدیہ کا, تو میں قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا. تو یہ سب نیتیں کریں, اور کچھ نہیں تو اپنے کو کندھا دینے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے, اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے, اور اپنے انتقال کے بعد کوئی اپنے لیے ایصال ثواب کرنے والا تو چاہیے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ اولاد ہی تو آئیں. تو یہ جو ہے تھنکنگ بن رہی ہے معاشرے میں, نوجوانوں میں, لوگوں میں, کہ ہمیں شادی کے بعد انجوائے کرنا ہے, 4-5 سال بچے نہیں چاہیے, یہ سب غلط تھنکنگ ہے. حضرت ابھی آگے آئے گا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا, الکیس الکیس یا جابر. وہ ایک جہاد سے لوٹ رہے تھے, تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی بہت جلدی سوچ رہے تھے جلدی پہنچ جائے مدینہ. حضور نے فرمایا کیا بات ہے, بہت جلد بازی میں ہو, بہت جلدی میں ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ابھی نئی شادی کی ہے. اب دیکھیے نئی شادی کیے تھے, لیکن پھر بھی کہاں گئے؟ جہاد میں گئے. یہاں تو شادی کی پہلی رات کی فجر کی نماز چھوٹنا لازمی, کیونکہ شادی کر لیے, اب نماز کہاں پڑھیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی والوں کا کھانا وہ 12 بجے تک کھلائیں گے, 1 بجے تک لون میں, تو 2 بجے رخصتی کریں گے. اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو بھی تو ٹائم چاہیے, کیونکہ اس کی رات ہے, سہاگ رات ہے, دعوت رات تو ہے نہیں, دعوت رات تو ہم لوگوں نے بنایا. اب سہاگ رات ہے, وہ سہاگ بیچارہ اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا, لیکن کیا کرے گا؟ اب صبر کرتے ہیں. وہ کل پورا ہماری معاشرت اسی طرح بنتی جا رہی ہے. اب وہ پھر کیا ہوگا؟ فجر کی نماز چھوٹنا ہی ہے. تو یہ سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں. تو حضور نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تم نے کس سے شادی کی؟ کنواری سے کی یا سیبہ سے کی, یعنی جس کی پہلے شادی ہو چکی اس سے کی, یا پھر کنواری سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے شادی شدہ عورت سے, بڑی عمر سے شادی کی, جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی. حضور نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ کسی کنواری سے کرتے تاکہ وہ تم سے پیار کرتی, تم بھی کرتے, وہ تم سے کھیلتی, تم بھی کھیلتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہمارے نبی ایسے ہر وقت جو ہے مسلم سجدے میں
رونے والے ہم سمجھتے یہی دین ہے اور یہی بہت بڑا آدمی ہے. یہ اس طریقے سے امت کی ہمارے نبی نے تربیت کی ہے، سمجھایا ہے ہر مرحلے میں، ہر موقع پر. فرمایا کماری سے کرنا چاہیے. کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میری کئی بہنیں ہیں، ایک روایت میں 6 بہنیں، ایک روایت میں 9 بہنیں. اب اگر میں اسی عمر کی شادی کرتا تو وہ کیا ان کی تربیت کرتی، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ وہ میری بہنوں کی بھی تربیت کرے اور ان پر نظر رکھے. تو حضور نے فرمایا اچھی بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس القیس یا جابر. القیس القیس یا جابر کے 3 مطلب محدثین نے بیان فرمائے. نمبر 1 کہ جابر جا رہے ہو تو جمعہ کا اہتمام کرنا، یعنی گھر جا کے ایسا نہیں کہ بس جمعہ کا اہتمام کرنا، یعنی حضور نے فرمایا کہ جمعہ ضرور کرنا. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب الولد، یعنی اے جابر اب مطلب اولاد کی کوشش کرو کہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے. دوسرا مطلب. تیسرا مطلب الحلم والعقل، یعنی بردباری اور عقل مندی، کہ اے جابر اپنی بیوی کے ساتھ بڑی ہی مہربانی کے ساتھ زندگی گزارو، عقل کے ساتھ زندگی گزارو. یہ نہیں کہ غصے میں، اور یہ نہیں کہ اس کو تکلیف دینا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے نہیں. یہ 3 مطلب محدثین نے بیان فرمائے ہیں. تو ایک مطلب کیا ہے؟ اولاد. اولاد کی خواہش رکھو، اولاد چاہو. یہ نہیں کہ ابھی تمہاری شادی ہوئی تو 2-3 سال انجوائے کرو جیسا کہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے. یہ نہیں، بلکہ اولاد. القیس القیس یعنی الولد، اولاد کی خواہش رکھو. خوشبو لگانا اپنی بیوی کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سنورے، اسی طریقے سے میں بھی اپنی بیوی کے لیے سنورتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی بیوی کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا اور خوشبودار رکھنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور آداب میں سے. یہ نہیں کہ منہ سے باس آ رہی ہے اور کھرا کھاتے ہیں جناب اور سگریٹ پیتے ہیں اور پھر بیوی سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں. یہ سب ناجائز ہے، تکلیف دینے والی بات ہے. عورتیں کچھ کہتی نہیں ہیں لیکن ان کا دل کڑھتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹیپ ٹاپ میں رہیں تو وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے شوہر بھی ٹیپ ٹاپ میں رہیں، ایک دم جو ہے بھنگار لگ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں انگار لگے وہ بھی، تو آپ بھی انگار لگو. آپ کیوں بھنگار بن رہے ہیں؟ تو یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خوشبودار رکھے، اچھا رکھے، صاف ستھرا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں آتے فوراً مسواک کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور جب گھر میں آتے پہلا کام کیا ہوتا؟ فرماتی مسواک کرتے. کیونکہ وہ باہر رہنے کی وجہ سے، بات چیت کرنے کی وجہ سے، زیادہ دیر بولنے کی وجہ سے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ اندر کی جو بخارات ہیں معدے کی، اس کی وجہ سے منہ کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے. جیسے رمضان میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ایک دم عجیب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے حدیث شریف میں. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی جو ہے خوشبودار رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے. یہ جو فالتو عادتیں ہیں، جان لیوا، تمباکو سیون کرک روگاچے کارن، سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طریقے سے ٹوباکو از کیلڈ، یہ سب جان لیوا چیزیں ہیں، شوق ہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. کاجو بادام کھائیے، جو پیسے آپ کے کھرے میں خرچہ ہو رہے ہیں وہ پیسہ بچائیے. اچھی غذا کھائیے، ڈرائی فروٹس کھائیے. سمجھ میں آئی بات؟ اور جو فروٹس ہیں وہ کھائیے. یہ سب کوئی کھاتا نہیں. محبت کا اظہار کرنا، محبت کی باتیں کرنا. ہم سمجھتے ہیں اگر اس سے پیار سے بات کریں گے تو ہماری امی سوچیں گے کہ یہ جورو کا غلام ہو گیا ہے، اس لیے برابر غصے میں بات کرنے کا سب کے سامنے. یہ کون سی بات؟ امی کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ آپ کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے آتے، گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، کام کاج کرتے۔ آج کوئی اگر شوہر پیاز چھیلنے بیٹھ جائے تو اس کو لوگ ویڈیو بنا لیں گے کہ دیکھو جورو کا غلام آیا مارکیٹ میں نیا۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہندوانہ کلچر ہے، اور دوسری جو بھی تہذیب ہے مغرب کی، ویسٹرن کلچر، جن کے ہاں کوئی جو ہے بیوی وی کا کوئی تصور نہیں ہے، یوز اینڈ تھرو کا معاملہ ہے، ان کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے شریعت اور سنت کیا ہے، محبت کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ سے۔ بتائیے، تو محبت کا اظہار کرنا یہ تو حضور نے کیا ہے، اس سے اکیلے میں کیجیے، سب کے سامنے مت کیجیے کہ بے حیائی ہو کہ آپ سب کے سامنے جو ہے آئی لو یو بول رہے ہیں اور اس کو کس کر رہے ہیں، یہ سب بے حیائی کی بات ہے۔ لیکن اکیلے میں تو صحیح سے رہیے اور سب کے سامنے اخلاق سے پیش آئیے، اخلاق سے بات کیجیے۔ جیسے آپ چاہتے کہ میری بیوی میرے سے دب کر رہے، آپ بھی اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے آپ بھی اس کا خیال رکھیے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو دباتے رہیں تو وہ دبے گی تھوڑی، وہ تو کیس کر دیے گی تو آپ چلے جائیں گے جیل میں، اب تو ایسا پاور ہو گیا ان کو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف جو ہے لچک رہنی چاہیے، دونوں طرف ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، تب رشتہ چلتا ہے۔ محبت کی باتیں کرنا، پہلی رات ہے اب وہ کیا بات کریں گے؟ محبت کی، پیار کی، ٹینشن والی باتیں نہ ہو کہ دیکھو میرے گھر میں صبح میں اٹھ جانے کا جلدی سے، ابا کو تہجد میں چائے چاہیے اور امی کو فوراً اشراق کے بعد ناشتہ چاہیے، یہ سب کیا ٹینشن ہے؟ ارے بھائی سب دیکھے گی وہ جو ہو رہا ہے، اور ابھی نئی نئی دلہن تو کام وام کرتی نہیں، وہ دیکھتی رہتی ہیں، وہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا سب۔ لیکن آپ اس کو پہلی رات میں پورا ٹیوشن دے رہے ہیں، ٹینشن دے رہے ہیں کہ ایسا ایسا رہنا پڑے گا، تو یہ سب غلط بات۔ محبت کی بات کیجئے، الفت کی بات کیجئے، محبت کا اظہار کیجئے، لیکن ایک دم بھی لٹو نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ شریعت کے معاملے میں بالکل کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ڈھیلائی نہیں، جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھیلائی نہیں، سنا سنا کے جو ہے بیمار کر دے رہے لوگ۔ تو اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو آپ اس حساب سے رہیں کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، شریعت کا اہتمام کریں، تو وہ بھی کرے گی، نہ کرے تو اس کو پیار سے سمجھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم شفیق اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی آپ کا چہرہ پورا بدل جاتا تھا، آپ ایسے ہو جاتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، جیسی اذان ہوتی فوراً نماز کی تیاری، یہ نہیں کہ ہاں بس ایک دوسرے میں گم ہے، اذان ہو رہی ہے، فجر ہو رہی ہے، ظہر ہو رہی ہے، عصر ہو رہی ہے، صبح ہو رہی، شام ہو رہی، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عشق میں، پیار میں، اور ایسے عشق اور ایسے پیار اور ایسی محبت کا انجام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انجام کار چھوٹا چھوٹی ہو جاتا ہے معاملہ۔ کیوں؟ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں میں جدائیگی کے سبب گناہ ہے۔ دو محبت کرنے والوں میں جدائیگی کا سبب کیا ہے؟ گناہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ جب میرے سے ہو جاتا ہے، اس کا اثر میں اپنی سواری میں دیکھتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں بھی دیکھتا ہوں، اس کا اثر، ریئیکشن، کہ فوراً مخالفت شروع ہو جاتی ہے ان کی بھی۔ تو یہ ہے میرے بھائی کہ ہم بیوی کے چکر میں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے، اس کے احکام سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں۔ ہم دیکھتے ہیں دکاندار اتنا بزی ہے دکان کے اندر کہ اس کو ایک لمحہ فرصت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے، اتنا بزی، اتنا مصروف، اتنا گندا اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں دکان سنبھالتے ہوئے کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں۔ تو ایسا کاروبار کیا ہوگا؟ اور اولاد یا پھر بیوی بچے ان کی خوشی کے لیے اتنا بزی ہیں کہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ اولاد اور پھر یہ بیوی بچے ہمارے لیے سردرد بنتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے. جمع کے وقت قبلہ رخ نہ ہونا. جمع اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس میں قبلے کی طرف چہرہ نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ مرد کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ دوسری سائڈ میں. سنت طریقہ جو سونے کا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ چہرہ صرف قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو وہ بھی اچھا طریقہ ہے, اس کا خیال رکھا جائے تو کوئی بے ادبی نہیں ہوگی. جمع سے پہلے بوس و کنار وغیرہ سے عورت کو مانوس کرنا. اب شادی ہوئی ہے, پہلی رات ہے, یا جو بھی زندگی میں کبھی بھی, تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جانور کی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات نہ کرے, تنہائی کی ملاقات, ہم بستری, بلکہ قاصد بھیجے, بلکہ رسول بھیجے. تو حضور صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول کیا؟ رسول کا مطلب؟ حضور نے فرمایا القبلہ, کہ بوس و کنار, اور ایک لفظ اور بھی ارشاد فرمایا حضور نے والکلام, القبلہ والکلام, یعنی بات چیت کریں محبت کی, اور پھر بوس و کنار ہو. بوس و کنار سے مرض, دونا ہوا مرض, بوس و کنار سے دونا ہوا مرض بڑھتا گیا جو مریض عشق پر, بوس و کنار سے دونا ہوا مرض, مریض عشق پر رحمت خدا کی. اس طرح کا شعر بھی ہے. بہرحال بوس و کنار سمجھ رہے ہیں کہ سمجھائیں؟ بالکل یہ جو مجلس ہے اس میں شرم و حیا زیادہ نہ دکھائیں. سمجھ میں آئی بات؟ جہاں دکھانا ہے مارکیٹ میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, وہاں شرم و حیا دکھائیے. اپنے بیوی بچوں کو شرعی لباس پہنائیے, وہاں شرم دکھائیے. سمجھ رہے؟ شرعی لباس سمجھ رہے؟ ایک دم باریک باریک مت پہنائیے کہ سب جھلک رہا ہے. وہاں شرم و حیا آپ کو آنی چاہیے. یہاں میرے سوال جواب میں شرم و حیا مت کیجیے. نہیں سمجھ میں آ رہا بولو, ہاں نہیں معلوم بولو, ہم سمجھائیں گے اور ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ سمجھیں اور عمل کریں, اور جو نئے نسل کے لڑکے یہ بھی عمل کریں. بوسو کنار کا مطلب ہے کس کرنا, اس کو ابھارنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے جمع سے پہلے, اس کو تیار کرنا. یہ نہیں کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی جانور کی طرح جو ہے اپنے گھر والوں کے پاس نہ آئے کہ جیسے جانور لگ جاتے ہیں, بس اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو مانوس کرے, اس کو کس وغیرہ کرے, اس کو بوسا لے, اور پھر جب وہ تیار ہو جائے پھر جو ہے آگے کی کارروائی کرنا چاہیے. جمع سے پہلے سطر چھپا کر بسم اللہ اور یہ دعا پڑھنا. اب جمع سے پہلے چونکہ کپڑے اتارنے ہوتے ہیں تو ایک دم سے پورے کپڑے نہ اتار دیں کہ ننگے دڑنگے ہو گئے. حضور نے, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہے, وہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کیا جائے. اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کیا جائے. تو اس لیے یہ آداب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ اولاً تو کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, اور اللہم جنبنا. ایک دعا اور بھی ہے وہ جو رہ گئی کہ جب پہلی رات ہے اس میں مرد جاتا ہے کمرے میں, تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے محبت اللہ کی طرف سے ہے اور نفرت شیطانی عمل ہے. نفرت کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. تو ایک کام کرو, تم جب جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کھڑی کرو. سمجھ میں آئی بات؟ آپ آگے رہیں, بیوی آپ کے جسٹ پیچھے رہے, وہ اپنی 2 رکعت نماز پڑھے, آپ اپنی 2 رکعت نماز پڑھیں. صلاۃ الحاجت, صلاۃ الشکر, جتنی نیتیں کرنی ہو کر سکتے ہیں نفل نماز میں. شکر بھی کریں کہ اللہ کی نعمت مل گئی, حلال نعمت, پاکیزہ نعمت, ٹھیک ہے. حاجت اس لیے کہ پوری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزرے, حاجت اس لیے کہ نیک صالح اولاد ہو جائیں. تو یہ نیتیں کریں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں دونوں, اور اس کے بعد دعا کریں خیر و برکت کی, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی. اس کے بعد جو دلہن ہے یا دولہا
اس کی پیشانی کے بال ہلکے سے پکڑ کر ایک دعا پڑھے گا، اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علی واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علی. یہ دعا پڑھے گا، اس کے بعد بال چھوڑ دے گا. ٹھیک، اس کے بعد اپنی بات چیت کریں، اپنا جو ہے محبت کی باتیں کریں. لیکن اب جب جمع کا ارادہ ہو تو کیا کریں گے؟ چونکہ کپڑا اتارنا ہوتا ہے تو کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا صرف بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. پھر کپڑا اتار، اور کپڑا اتارنے کے بعد پھر ایک دم سے ننگے دھڑنگے نہ ہو جائیں، شرمگاہ کو نہ دیکھیں بہت زیادہ. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل خانے میں اور ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی. سمجھ رہے؟ تو شرمگاہ وغیرہ نہ دیکھنا ہو، بلکہ اب جب کپڑا اتار لیے تو لائٹ وغیرہ زیرو بلب ہوتا ہے وہ لگا لیں. سمجھ میں آئی بات؟ یا کوئی اور لائٹ لگا لیں، بہت زیادہ روشنی بھی نہ ہو، عورت کو شرم ہوتی ہے. اب کیا کریں؟ اپنے آپ کو چھپائیں، چادر کا استعمال کریں، چادر سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں، کیونکہ کپڑا اتار دیا آپ تو چادر سے اپنے آپ کو چھپا لیں. اور پھر جو ہے بوسو کنار کریں، اور دیکھیے چادر اوڑھ لینا، بالکل برہنہ نہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اگر ہمارے گھر میں میاں بیوی کے سوا کوئی نہ ہو تو کیا پھر بھی پردے کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے شرم کیا جائے، حیا کیا جائے. اس لیے آداب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چادر کا استعمال کرنا چاہیے. بڑی چادر ہو جس کو اوڑھ لیا جائے، اور پھر اپنا بوسو کنار کیا جائے، پیار محبت کی باتیں کی جائے. عورت سے جس طریقے سے چاہے صحبت کر سکتا ہے، البتہ آگے کی شرمگاہ میں ہی صحبت کرے، پیچھے کی شرمگاہ میں صحبت کرنا حرام ہے. یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. پہلے روایت سن لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس چیز نے تم کو تباہ کیا؟ انہوں نے کہا، آج رات میں نے اپنی سواری کو گھما دیا، یعنی پیچھے کی راہ، پیچھے رہ کر بیوی سے آگے کی راہ میں صحبت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، دوسرے پارے میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آگے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، البتہ پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنے سے اور حیض کی حالت میں صحبت کرنے سے بچو. صحبت کرنے کی جگہ ایک ہی ہے، لیکن طریقے آپ اپنی مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں، جو آپس میں سہولت سے ہو جائے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. پاخانے کی جگہ جو ہے اس میں صحبت کرنا، حدیث شریف میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے، اور اس پر لعنت بھی ہو، ایسا کام کرنے والے پر لعنت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے. اس لیے اس سے بچے، اس میں حرام ہے صحبت کرنا. ہاں، جو شرمگاہ ہوتی ہے جہاں صحبت کی جاتی ہے اس میں بالکل کیجئے، اور جس طریقے سے چاہے کر سکتے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی. اسی طرح فرمایا حضور نے کہ حیض کی حالت میں صحبت نہ کریں. پیریڈ جب عورتوں کو آتے ہیں اس میں ان کو تکلیف بھی رہتی ہے، تو اس میں صحبت نہیں کرنا چاہیے، اس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں مردوں کو، اور حدیث شریف میں قرآن میں بھی منع ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک بیماری کا خون ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ایک ناپاکی ہے. قُلْ هُوَ أَذًى، وہ ایک ناپاکی ہے، اور اس میں عورتوں سے بچو، علیحدہ رہو. ہاں، ساتھ میں سونا ہے سو، لیکن اگر اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر علیحدہ سو.
اور اگر اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو ساتھ میں سو سکتے ہیں. صرف صحبت حرام ہے، باقی جو ہے بوس و کنار وغیرہ کرنے کی بالکل اجازت. لیکن بوس و کنار سے دونا ہوا عشق، بوس و کنار سے دونا ہوا عشق. اب بوس و کنار سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچائیں تاکہ حرام کاری میں مبتلا نہ ہو. اب جب بیوی سے صحبت کریں گے اس کو پہلے تیار کریں گے، ہے نا، وہ سب باتیں آئیں آپ نے سنا. اب جب صحبت کر رہے ہیں تو منی نکلتی ہے، تو جب منی نکلے تو دل میں یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا. اے اللہ، جو آپ ہمیں رزق عطا فرمائیں گے، جو اولاد عطا فرمائیں گے، رزق کا مطلب صرف کھانا ہی نہیں ہوتا ہے، اچھا کپڑا، اچھی سواری، اچھا مکان، اچھی اولاد بھی رزق ہے. رزق کا لفظ عربی ہے، وہ بہت اس کے اندر معنی ہے. تو یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، کہ اللہ جو آپ ہمیں رزق دیں گے، اولاد دیں گے، اس کو شیطان سے بچا لیجیے، اس کا شیطان کو اس میں بالکل حصہ نہ ہو. یہ جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں، جو دعائیں نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان بھی بیوی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی صحبت کرتا ہے. اور اگر دعائیں کا اہتمام کریں شروع میں، درمیان میں، آخر میں، تو پھر شیطان دور ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بیوی کی تسکین کا خیال رکھنا. حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی یہ کمزوری ہے کہ خود تو صحبت کر لیا، فارغ ہو گیا، جلدی سے ہٹ گیا، بیوی کا خیال نہیں کیا کہ وہ بھی فارغ ہو جائے، اس کو بھی اطمینان ہو جائے، یا پھر جب وہ اپنے آپ کو ہٹانے لگے تو پھر ہٹے. یہ نہیں کہ اپنی صحبت، اپنی جو ہے ضرورت پوری کر کے ہٹ گئے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی کی کمزوری کی علامت ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کی تسکین کا بھی خیال رکھیے، ورنہ یہ چیز بیوی کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے اور بعض مرتبہ جدائیگی کا بھی ذریعہ ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ نفرت ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر آپس میں طلاق ہو جاتی. تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ جب تک وہ بھی فارغ نہ ہو جائے، آپ جب صحبت کر رہے ہیں، آپ کا انزال ہو گیا، آپ پڑے رہیں تھوڑی دیر، آپ رکے رہیں. جب اس کا بھی انزال ہو جائے یا پھر وہ اپنے آپ کو ہٹانے لگے تو پھر آپ ہٹیں. دوبارہ صحبت کا ارادہ ہو تو درمیان میں وضو کر لینا. یہ ایک مسئلہ، یہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ ایک مرتبہ اگر صحبت کر لیے تو اب اگر دوبارہ ملنا ہے تو پہلے غسل کرنا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مل لیے، اب دوبارہ اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے تو آپ وضو کر لیں. کیسا وضو؟ جو نماز میں وضو کیا جاتا ہے ویسا وضو کر لیں، اور شرمگاہ کو بھی دھو لیں. بلکہ دیکھیے، جب بیوی سے مل لیے تو علیحدہ ہوئے تو فوراً پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر رکیں، بدن جو گرم ہوا ہے وہ اپنے لیول پر آ جائے، معمول پر آ جائے. ٹھیک، اس کے بعد پھر آپ جائیں پیشاب وغیرہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ راستے میں جو کچھ قطرات رہ گئے ہوں منی کے وہ نکل جائیں. دوسری بات، پھر آپ شرمگاہ کو دھو لیں اور پھر نماز والا وضو کر کے آ جائیں. اب اگر آپ کا دل چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں دل چاہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نماز والا وضو کریں گے تو آپ فریش ہو جائیں گے. نماز والا وضو کرنے کا کیوں حکم ہے حدیث میں؟ اس لیے کہ آدمی اس سے اور چست فرت ہو جاتا ہے، انرجی اس کی واپس آ جاتی. یہ فائدہ ہے نماز والا وضو کرنے سے. اور اسی طریقے سے پھر آدمی کو کبھی بھوک بھی لگتی ہے تو کھانے کے لیے ہاتھ صاف ہونا چاہیے نا بھائی. تو وضو کر لیے تو ہاتھ وغیرہ بھی صاف ہے آپ کا، آپ کچھ کھا بھی سکتے ہیں اور کھانا چاہیے. اطباء لکھتے ہیں کہ میٹھی چیز کوئی کھانی چاہیے جمعہ کے بعد، کیونکہ میٹھی چیز میں کیا گلوکوز وغیرہ ہوتا ہے، اس سے انرجی واپس آ جاتی ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، بہت بھوکے ہیں، آپ ایک پارلے جی کا بسکٹ کھا لیجیے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، یا کوئی کریم والا بسکٹ کھا لیجیے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. تو اس سے انرجی آپ کی واپس آ جائے. یہ بھی اطباء نے لکھا ہے. متعدد بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد ایک ہی غسل کافی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک ہی رات میں تمام عورتوں سے صحبت فرماتے، حالانکہ آپ کی اس وقت 9 بیویاں تھیں، تو اس کے بعد پھر ایک ہی غسل فرماتے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ ایک مرتبہ اگر جو ہے بیوی سے ملاقات ہو گئی، اب سوچتے ہیں دوبارہ ملنے کے لیے غسل کرنا. ایسا کچھ نہیں.
آپ کتنی بھی مرتبہ مل سکتے ہیں، غسل ایک ہی کرنا ہے، اور کتنی بار بھی نہیں مل سکتے ہیں۔ ایک ابا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا روزانہ صبح میں ڈول یعنی نہانے جا رہا ہے، روزانہ صبح میں، تو ابا نے اس کو بلایا، کہا بیٹا کنواں پانی پینے کے لیے ہے، ڈوب مرنے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اعتدال ہونا چاہیے، پوری زندگی رہنا ہے ساتھ میں، ایک مہینے کے لیے نہیں رہنا ہے کہ بس اب کبھی ملے گا ہی نہیں اور بس اسی میں لگے رہے دن رات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعتدال رکھنا چاہیے، صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنا بھی اور سامنے والی کا بھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ حالت جنابت میں سونے کا ارادہ ہو تو وضو کر لینا، ابھی اب بات آ گئی۔ حالت جنابت میں کسی چیز کے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، وضو کر لیا تو ہاتھ دھونے کا کوئی ٹینشن نہیں، اس میں سب دھل گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مان لیجئے کوئی نہیں دھو رہا ہے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے، کچھ نہ کچھ گندگی لگی رہتی ہے تو وہ سب اسی میں جائے گی پھر منہ میں۔ شدید بھوک یا بھرپیٹ ہونے کی پر صحبت نہ کرنا، یہ بھی ایک آداب میں سے کہ بہت بھوک لگی ہے یا کھانا کھانے کے بعد جو ہے فوراً صحبت کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جمع میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ابھی بات آئی کہ کنواں پانی پینے کے لیے ہے، ڈوب مرنے کے لیے نہیں، اعتدال رکھا جائے۔ صحبت کی باتوں کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، یہ ایک ہمارے یہاں جو ہے ہر جگہ کا ایک ماحول رہتا ہے کہ دوست نے شادی کیا، اس سے پوچھتے کیا حال رہا، کیسا رہا، بلکہ ہم نے دیکھا جھگڑا بھی ہوا، ہم نے دیکھا اس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ کیسا رہا، پہلی رات میں کیا کیا تم نے، تو وہ لڑائی ہونے لگی، ہم نے چھڑایا، ہم نے بھی چھڑایا، اس میں کافی لوگوں نے چھڑایا تو میں نے بھی چھڑایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ تھا۔ میں نے کہا کیوں لڑائی ہوئی؟ بولے یہ معاملہ کہ وہ پوچھتا ہے کہ پہلی رات میں کیا کی، کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بولے وہ آدمی بول رہے کوئی پوچھنے کی بات ہے، واقعی کوئی پوچھنے کی بات نہیں، یہ شرم و حیا کی بات ہے۔ اور وہ مرد جو وہ نوجوان یا لڑکے لڑکیاں جو بھی وہ جو شیئر کرتے ہیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اور اس پر بہت سخت وعید بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں درجے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر اس کی راز کو فاش کرے اور راز کو جو ہے بتلائے، دوسروں کو بتلائے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں یہ بہت بڑی بڑی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے، ان کو رٹ لینا چاہیے۔ آج کل تو موبائل کا دورہ ہے، آپ جو ہے آپ کو مل جائیں گی، نہ ملے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کو وائس میسج دے دیں گے، آپ اس کو سن کر یاد کر لیجئے، لیکن دعاؤں کا اہتمام کیجئے جو دعائیں ذکر کی گئی۔ اللہ پاک توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔